اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج 21ویں پارے کی سورہ روم کی آیت 28 سے تلاوت کا آغاز ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت کلام الرحمن کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری نعمان نعیمی تلاوت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی ایک مثال بیان فرمائی، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس رزق میں شریک ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کہ تم اور وہ غلام اس رزق میں برابر ہوں؟ تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہے۔ ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان فرماتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہش کی پیروی کی، سو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ سو آپ باطل پرستوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھیں۔ اے لوگو، اپنے آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت پر قائم رکھو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی دین پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی سے خوش ہوتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ
إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ اسی وقت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ وہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم منقریب جان لوگے. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کے شرک کی تصدیق کرتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس آپ قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں اور وہی کامیاب ہیں. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور تم جو مال سود لینے کے لیے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه وتعالى عما يشركون. اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا،
پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک اور بلند ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں سے کی ہوئی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ کہیے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا جن میں سے اکثر مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا، اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک کام کیے تو وہ اپنے ہی لیے جنت کو تیار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ اللہ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی بعض نشانیوں میں سے خوشخبری دیتی ہوئی ہواؤں کا بھیجنا ہے، اور اس کے لیے وہ تمہیں اپنی رحمت سے بہرمند کرے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلائل لے کر گئے تو ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ہمارے فضل سے واجب ہے۔ اللہ الذی يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔
اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے پانی نکلتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان تک وہ پانی پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک وہ اس پانی کے نازل کیے جانے سے پہلے ضرور مایوس تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ پس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اپنی کھیتیوں کو زرد پائیں تو وہ ضرور اس کے بعد ناشکری کریں گے۔ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے اور نہ آپ بہروں کو پکار سناتے ہیں جب وہ بہرے پیٹ موڑ کر جا رہے ہوں۔ وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، آپ صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی مسلمان ہیں۔ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہ بہت علم والا بے حد قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے ہم صرف ایک ساعت ٹھہرے تھے، وہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا وہ کہیں گے بے شک تم لوح محفوظ کے موافق حشر تک ٹھہرے رہے ہو، سو یہ یوم حشر ہے لیکن تم جانتے ہی نہ تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی
اور نہیں ان سے عتاب اور ناراضگی کو زائل کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور اگر آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کریں تو کفار ضرور کہیں گے کہ آپ تو محض جھوٹے ہیں۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ اللہ اسی طرح جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، کہیں آپ کو وہ لوگ بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ کتاب نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ تکبر کرتا ہوا پیٹھ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہے، سو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض
فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ وہ تمہیں لرزا نہ سکے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ غلے اور میوے پیدا کیے۔ هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا، پس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے ماں سوا دوسروں نے پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ضرور سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں ہے، اور یہ کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، تو نے میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تجھ پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک قرار دے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور اس کے طریقے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو، پھر تم سب نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، سو میں تم کو ان کاموں کی خبر دوں گا جو تم کرتے تھے۔ يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ لقمان نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے،
اگر ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ ولا صعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بی او پی تقوی ایس ایم ای فائنانسنگ، کاروبار، خام مال، تیار پروڈکٹس اور کاروباری جگہ خریدنے یا تعمیر کرنے کے لیے ربا سے پاک فائنانسنگ۔ بی او پی تقوی اسلامک بینکنگ، ایک یقین ایک ایمان۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی آیات اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے تفسیر کے لیے ہم درخواست کریں گے حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ جو آیات تلاوت کی گئیں، جن کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس کی تفسیر بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کے 7ویں رکوع سے 11ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں سے 7ویں رکوع سے 9ویں رکوع تک سورۃ الروم کا تسلسل ہے، اور اس کے بعد پھر 10ویں رکوع سے سورہ لقمان کا آغاز ہوا ہے، جس کے 2 رکوع آج تلاوت کیے گئے ہیں۔ اور یقیناً جس طریقے سے ہم نے گزشتہ پروگرام میں رکوع کے حساب سے مختلف قرآن مجید کے مضامین اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اسی طرز پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں قرآن کریم کے ان مضامین پر، یقیناً بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اختصار کے ساتھ کن کن مضامین کی طرف اشارہ فرماتا ہے، اور پھر ان میں سے کن کن باتوں کی قرآن تفصیل بیان فرماتا ہے، اور دیگر مضامین اس رکوع کے اندر بیان فرمائے۔ اور آخر میں 11ویں رکوع کی قاری صاحب نے جو آج تلاوت فرمائی، یعنی سورہ لقمان کا دوسرا جو رکوع ہے، اس میں خاص طور پر جو اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان، تو حضرت لقمان کا اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، نبی تھے، نہیں تھے، کیا یہ ایک حکمت دان تھے، یا ان کی کیا حیثیت تھی، مختلف علماء نے اقوال بیان فرمائے، لیکن زیادہ تر علماء نے جس قول پر اتفاق کیا وہ یہی ہے کہ نبی نہیں تھے، انہیں نبوت و حکمت میں اختیار دیا گیا، انہوں نے حکمت کو اختیار فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں آزمائش کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں عافیت چاہتا ہوں، حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ پھر ان کے بارے میں اقوال ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے رشتہ داروں میں سے ہے، یا اور بھی دیگر اقوال ہیں، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو کہ جو بظاہر گمنام شخص تھے، یہ ان کی رنگت کے اعتبار سے بھی آتا ہے کہ ایک حبشی تھے یہ، اور کوئی ان کے اندر ایسے اوصاف اس وقت تک نہیں تھے، لیکن رب العزت کی طرف جب انہوں نے رجوع کیا، اللہ سے محبت کی، تو رب نے ایسی بلندی عطا فرمائی کہ قرآن میں ان کا ذکر شامل کر دیا، اور اب محراب و منبر میں ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں سورہ لقمان کے طور پر، اور اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام عطا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ عبدن کثیر التفکر، یہ وہ بندے ہیں کہ جو بہت غور و فکر کرتے تھے، حسن الیقین، ان کا یقین بہت عمدہ تھا اللہ پر، احب اللہ تعالی و احبہ، انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان سے محبت فرمائی، ومن علیہ بالحکمہ، اللہ نے ان پر حکمت نازل کر دی، وخیرہ، اور انہیں پھر اختیار دیا، جو اس سے پہلے ہم نے بات عرض کی۔ اچھا،
حضرت حکیم لقمان کی جو نصیحتیں مشہور ہیں آج دنیا میں، تو وہ قرآن نے بھی ان میں سے بعض نصیحتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے جو نصیحتیں بیان کی، قرآن ان کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے تو شرک سے بچنے کی نصیحت کی۔ ظاہر ہے سب سے بنیادی نصیحت یہی ہے کہ انسان کفر سے بچے، شرک سے بچے، لیکن شرک کا مفہوم جاننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں شرک کا مفہوم جانے بغیر آدمی محض اپنے تردد اور شبہات کی وجہ سے اس چیز کو بھی شرک سمجھنے لگ جائے کہ جو حقیقت میں شرک نہ ہو۔ یہ تمییز بھی اور یہ صحیح معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس چیز میں اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے یا اللہ کی طرح واجب الوجود سمجھا جائے، وہاں پر شرک لازم آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اللہ کی طرح عبادت کا لائق نہیں سمجھتا یا واجب الوجود نہیں مانتا، تو پھر اس میں کوئی شرک نہیں ہے اور نہ شرک کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ یہ علماء نے واضح طور پر ان تمام باتوں کو بیان فرمایا، اور اس کی تفصیل یقیناً اپنے اپنے مواقع پر علماء بیان فرماتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر نصیحتیں فرمائی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کی طرف توجہ رکھو، اللہ کتنا قادر و قیوم ہے، اس کی طرف توجہ دلائی، اور یقیناً زندگی کا حاصل بھی یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، مصیبتوں پر صبر کرو، تکبر سے کنارہ کرو، اور بے رخی لوگوں کے ساتھ نہ کرو، اکڑ کے نہ چلو، اور چلنے میں اعتدال، چلو تو اچھے انداز سے چلو، سینہ تان کر یا بہت سست روی کے ساتھ، یہ دونوں کیفیتیں نہ اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ، حسن کے ساتھ چلو، چلنا بھی اچھا ہونا چاہیے، اور پھر جب بولو تو بولنا بھی اچھا ہو، بہت آواز ایسی کہ جو تکلیف دہ آواز ہو، جس میں قرآن نے اس کو ایک خاص تشبیہ دے کر بیان بھی فرما دیا کہ وہ آواز جو گدھے کی آواز ہے، ناپسندیدہ آواز ہے، تو اسی طرح کی کوئی آواز اختیار نہ کرو جو سماعتوں پر گرا گزرے۔ لہٰذا آواز بھی اعتدال کے ساتھ ہو، چلنا بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ یہ دیکھیے کہ قرآن کی کتنی حسین تعلیمات ہے، اور سورہ لقمان ہمارے لیے معاشرتی اعتبار سے اور ہماری اخلاقیات کے اعتبار سے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بس اسی پر ناظرین میں اکتفا کروں گا، اور بس اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں ضرور قرآن کریم کے ان پیغامات پر غور کرنا چاہیے، اور قرآن کو اور ان آیات کو ڈیٹیل میں ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اور ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ قرآن کریم کی آیات بینات، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچائی گئی، اور اس نشست میں الحمدللہ آج ایک بار پھر پیغام یہی ہے قرآن کا کہ قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پاکستانی ہونے کے ناطے ملک میں یا ملک سے باہر کہیں بھی ہمیں پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ PIA پاکستان کا ایک بہت بہترین ادارہ ہے، اور اس کی مضبوطی کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ARY کی مہم PIA کے لیے، اس میں رنگ بھرتے ہوئے میں PIA کے ابوظہبی آفس آیا ہوں اپنا ٹکٹ PIA سے کروانے کے لیے، اور میری گزارش ہے تمام اوورسیز پاکستانیز کے لیے، وہ جہاں بھی ہیں PIA سے سفر کو ترجیح دیں۔ آؤ مل کے بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.